پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں شیطان سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ کوئی دشمن نہیں ہے نا۔ نعوذ باللہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ شیطان کھڑا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے میں لوگوں کے لیے ہر چیز، دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں، ہر وہ شے جو تیرے راہ سے روکنے والی ہوگی وہ خوبصورت بنا دوں گا، میں وہ خوبصورت بنا دوں گا، اور ہر وہ چیز جو تیری راہ میں تیری تک پہنچنے والا راستہ آسان کرنے والی ہوگی اس کو میں ان کے لیے بھاری بنا دوں گا، مشکل بنا دوں گا، بدصورت بنا دوں گا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری بات مانتا ہی نہیں، میری سنتا ہی نہیں، مجھے تو کچھ عطا ہی نہیں فرماتا۔ شرائط پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر ان کے لیے یہ کام بدصورت نہ بنا ہوتا تو یہ کام آج، یہ قوم جو ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے لیے بھوکا مرنے کا سبب جانتی، نماز پڑھنے کو وقت کا ضیاع سمجھتی، روزہ رکھنے کو یہ کہتے کہ جناب ہم کو غریب تھوڑی ہیں روزہ رکھیں ہم۔ آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو راندہ درگاہ فرما کر اور اسے لعنتی بنا کے اور لعنت بھی دائمی اس کا توق اس کے گلے میں ڈال کر کے جب اس کو اپنی بارگاہ سے دھکیلا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قال وہ کہنے لگا رب اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ سارے اٹھائے جائیں، جب یہ سارے اٹھائے جائیں۔ قال فإنک من المنظرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے الی یوم الوقت المعلوم ایک معلوم وقت تک، ایک معلوم وقت تک۔ یہاں کچھ باتیں بہت ہی اہم ہیں، غور کرنے والی ہیں۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ مجھے اٹھنے کے دن تک مہلت دے، یعنی جس دن یہ اٹھیں گے اس وقت تک مجھے مہلت عطا فرما۔ تو یہاں جو الہ ہے یہ اس میں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ انتہائی غایت کے لیے تو ہے لیکن اس میں اس کا ما بعد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو میں ذرا سمجھاتا ہوں آسان کر کے آپ کو۔ شیطان نے یہ کہا تھا جس دن اٹھائے جائیں مجھے تب تک مہلت دے، اور جس دن اٹھائے جائیں گے، جس وقت اٹھائے جائیں گے وہ وقت قیامت کا دن شروع ہونے کے بعد کا ہے، یعنی قیامت کا دن پہلے شروع ہو چکا ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا قیامت کا دن تو شروع ہو جائے گا اسی وقت، اور سور جب پھونکا جائے گا اس وقت فنا ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور الی یوم یبعثون جو ہے یہ وہ وقت ہوگا جب سارے اٹھائے جائیں گے، جب سارے اٹھائے جائیں گے، یعنی فنا ہونا یہ دن کے ابتدا میں ہی ہوگا، گو کہ اٹھایا جانا بھی دن کی ابتدا میں۔ جب 50,000 سال کا دن ہے تو 40-50 سال کا عرصہ تو کچھ نہیں بنتا پھر، کہ نہیں سمجھ آیا؟ 50,000 سال کا دن ہے تو جب سور پھونکا جائے گا اسی وقت سارے مر جائیں گے، اس کے بعد سور پھونکا جانے کے 40 سال کا عرصہ تقریباً بنے گا کہ اتنے عرصے سارے کے سارے فنا ہی رہیں گے، اس کے بعد پھر سب کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر اسی سور پر سارے کے سارے اٹھ جائیں گے۔ سمجھا نا جی؟ یعنی اتنا دورانیہ بنے گا جب سارے کے سارے پڑے رہیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا ان میں۔ تو شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہلت مانگی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ جب سارے مرے میں بھی مر جاؤں، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جب سارے مرے میں بھی مر جاؤں، بلکہ اس نے یہ کہا
کہ جس وقت سارے اٹھنے لگیں تب تک مجھے مہلت ہو. جب سارے اٹھنے لگیں، جب سارے اٹھیں تب تک مجھے مہلت ہو. تو اس کی اس بات سے، اور یہ قیامت کا جو دورانیہ ہے نفخ سور اولا والا، کہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 40 سال کا 50 سال کا عرصہ بنتا ہے اس میں یہ زندہ رہے گا. سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یعنی قیامت کے دن تو شروع ہو گیا پہلی بار سور پھونکنے پر، جب سارے فنا ہوئے. تو اس نے یہ کہا کہ لا یوم یبعثون، جس وقت سارے اٹھائے جائیں گے تب تک مجھے مہلت ملے. تو اس کا مطلب، اچھا یہاں پہ پھر اشکال ایک اور وارد ہوتا ہے. اشکال کے اندر اشکال ہے. اس نے مہلت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا لوگ سارے مر جائیں گے، تو اس کو مہلت لینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ 40 سال کا دورانیہ بن رہا ہے درمیان میں، 40 سال کا 50 سال کا جو بھی بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح علم ہے. یہ 40-50 سال کا دورانیہ بن رہا ہے، اس کا یہ مہلت مانگنا بنتا ہی نہیں. یہ تو مہلت مانگ رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو لوگ جو ہیں وہ تب سارے مرے ہوں گے. تو اس نے یہ مہلت کیوں مانگی لمبی؟ اس نے کیوں عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ جو 40-50 سال کا دورانیہ بنتا ہے اس دورانیے میں بھی میں زندہ رہوں، جب یہ اٹھائے جانے لگیں تب تک میں زندہ رہوں، تب تک میری مہلت ہونی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور ایک بڑا اہم اشکال ہے جو آیہ مبارکہ کے ان الفاظ پہ وارد ہوتا ہے کہ اس شیطان نے یہ کہا کہ لا یوم یبعثون، جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت مل جائے. تو پھر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہ 40 سال 50 سال کا عرصہ جو ہے یہ نفخ سور اولا والا، پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد اٹھائے جانے کا جو دورانیہ بنتا ہے وہ 40-50 سال بنتا ہے. تو پھر یہ 40-50 سال یہ زندہ رہے گا، باقی سارے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. اچھا پھر اس نے دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس نے تو مہلت مانگی تھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جب لوگ ہی نہیں ہوں گے تو اس کا مہلت مانگنے کا فائدہ، اس نے مہلت کیوں مانگی؟ سمجھ آیا نا جی؟ اب اس کا جواب بھی اسی آیہ مبارکہ کے اندر ہی ہے. پہلا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ دن 50,000 سال کا ہے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کا وقت جو ہے اس دن کے باقی حصے کو دیکھا جائے تو وہ بھی ابتدائی بنتی ہے. وہ بھی کیا بنتا ہے؟ وہ بھی ابتدائی بنتی ہے. اب مثال کے طور پر سویرے 8 بجے ہوں 9 بجے ہوں تو دن کی ابتدا ہی ہے نا. ابھی یہی کہتے ہیں نا کہ ابھی تو دن شروع ہے. کوئی بندہ 10 بجے کام پہ جا کے بیٹھے، کوئی آگے اس کو بات کر دو، کہتے یار ابھی تو دن شروع ہو رہا ہے، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جملہ عموماً بولا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو اس طرح کر کے پھر اس کا یہ کہنا کہ میں قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں تب تک مجھے مہلت ملے، تو پھر دن کے باقی حصے کو دیکھا جائے تو پھر اس کا یہ دن کے یعنی اٹھائے جانے کے وقت تک مہلت مانگنا یہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، کیونکہ پیچھے 50,000 سال کہاں اور یہ پیچھے 40 سال کہاں. سمجھائے نا؟ تو اس سے مراد جو ہے نا پھر اٹھایا جانا نہیں ہوگا، اس سے مراد بھی وہ مر جانا ہی ہوگا. جب مریں گے تب تک اس کو مہلت ہوگی. اچھا دوسرا جواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں دیا، اس نے یہ کہا تھا جب اٹھائے جائیں تب تک مجھے مہلت ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے مہلت ہے اِلَى یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک، ایک معلوم وقت تک، ایک معلوم وقت تک. یعنی اس نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے اٹھائے جانے کے وقت تک مہلت ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے معلوم وقت تک مہلت ہے. مطلب یہ ہے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شیطان نے چونکہ مہلت مانگی ہے اٹھنے کے وقت تک، جب مرنے کے وقت تک مہلت نہیں مانگی، اس نے اٹھنے کے وقت تک مہلت مانگی ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ممکن ہے کہ شیطان مرنے سے بچ جائے، اس وقت شیطان کو موت نہ آئے، کیونکہ شیطان تو مہلت مانگ چکا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کس وقت تک؟ اٹھنے کے وقت تک. اس وقت تک کے لیے شیطان نے مہلت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے عطا فرما دی. تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا جب قیامت والے دن پہلی بار سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے مر جائیں گے، شیطان زندہ رہے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس نے یہ کہا تھا کہ اٹھنے کے وقت تک مجھے مہلت ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک تجھے مہلت ہے.
ایک معلوم وقت تک مہلت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اٹھنے کے وقت تک مہلت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تجھے اٹھنے کے وقت تک مہلت ہے، بلکہ نہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک ہماری رضا ہوگی، جب تک ہم مطلب ہماری تقدیر ہوگی، جب تک جو ہے نا ہم ارادہ فرمائیں گے تب تک تجھے مہلت دے دی گئی ہے. تو وہ مہلت جو ہے وہ نفخ سور اولا، پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تب تک اسے مہلت ہے. جس طرح باقی لوگ سور پھونکے جانے پر مر جائیں گے اسی طرح یہ بھی مر جائے گا، اس نے بھی بچنا نہیں ہے. تو یہ اشکال وارد ہو رہا تھا کہ اس کی یہ جو 40 سال کا دورانیہ بنتا باقی مر جائیں گے، یہ زندہ رہے گا، یہ بہت ہی عام بات تھی. تو اس لیے تھوڑی مشکل تو لگی ہوگی، میں نے کہا چلو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کھول دی جائے. یہاں پہ ایک مسئلہ اور دیکھیں جی، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہماری، تو یہ بڑا سخت جملہ ہے. ویسے یہ بہت سخت جملہ ہے. شرائط پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اور مومن بندے کے نزدیک شرائط جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اس کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، باقی چیزیں. اللہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں شیطان سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ کوئی دشمن نہیں ہے نا. اب بتائیں شیطان نے یہ مہلت مانگی ہے، دعا مانگی ہے، رب اے میرے رب ہیں، اس نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی اس دعا کو بھی رد نہیں فرمایا، شیطان کو بھی مہلت دے دی یار. تو پھر کوئی بندہ مومن یہ کہے جی میری تو دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، بندہ اس سے پوچھے کہ تم یار اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو، آپ شیطان ہو. شیطان کی بھی اللہ تعالیٰ نے مان لی کہ تم شیطان سے بھی زیادہ پلید ہو، شیطان سے تو بڑا پلید کوئی بھی کوئی نہیں. لوگ آئیں گے یہ دعا کر دیں، ان کو کہا جائے یار اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، آپ بھی دعا کے کرو، نہیں نہیں ہماری سنتے ہی کہاں ہے وہ، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کے الفاظ بولنا جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیہ مبارکہ کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی، میں جو بھی دعا مانگتے ہیں نا ہم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ہم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کا اثر جلدی ظاہر فرما دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی دعا کو قبول ہی نہیں فرماتا. نہیں سمجھ آیا؟ آج بھی دیکھیں نا لوگ جاتے ہیں مندروں پہ، بتوں کے پاس جاتے ہیں نا، وہاں جا کے مانگ رہے ہیں. مانگتے کس سے ہیں؟ بتوں سے. دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے. تو بھائی جب بت کے سامنے مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں رکھ رہا، یہ دنیا کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرما رہا ہے، تو آپ تو مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہیں. ہاں جی آپ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یار. تو پھر یہ نظریہ رکھنا اور نہیں جی ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ بڑا سخت نظریہ ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں شرائط نہ پائی جائیں، اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بندہ ہی کہنے لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہے، یہ ایک انتہائی بے ادبی والی بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایتیں کرتا پھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری بات مانتا ہی نہیں، میری سنتا نہیں، مجھے تو کچھ عطا ہی نہیں فرماتا. غلط بات ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ انتہائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکایتیں ان کو لگانا جو کچھ کر ہی نہ سکیں. کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں بچہ شکایت کرے وہ جی میرے ساتھ والا میرا ساتھی جو ہے وہ سبق نہیں سنتا میرا ہیں، تو استاد کو جا کے شکایت کرے. یہاں تو ازالہ ہو سکتا ہے، شکایت کا ازالہ ہو سکتا ہے. بچہ گھر میں ابا کو کہے کہ میری اماں جو ہے نا مجھے وقت پر روٹی نہیں دیتی، میں پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں تاخیر کا شکار ہو جاتا ہوں، تو یہاں پہ ازالہ ہو سکتا ہے. اب بتائیں رب تعالیٰ کی شکایت اس بندے کے سامنے کر رہا ہے جو خود ہی وقت نہیں رکھتا، بتائیں پھر کیا فائدہ ہے اس کو شکایت کرنے کا، سوائے اس کے کہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا اور تو کچھ نہیں کمائے گا، وہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اس کو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. یہ جی شیطان کی بہت بڑی گستاخی ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کی.
شیطان نے کہا قال رب، اے میرے رب، بما اغویتنی، بس وجہ یہی ہوئی ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو نے مجھے حق سے ہٹا دیا ہے۔ اس ذلیل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ، نہ تو مجھے یہ حکم دیتا نہ میں انکار کرتا۔ بتائیں کیا خباثت ہے ہیں؟ اب کو بندہ یہ کہے کسی کو، یار آپ جا رہے ہیں ادھر آگے کنواں کھدا ہوا ہے، آپ کنویں میں گر سکتے ہو، اور وہ جائے جا کے گر جائے، واپس آگے اسی کو کہنے لگے نہ تم مجھے بتاتے اور نہ میں گرتا۔ یہ عقل والی بات ہوگی؟ ہم کو والی بات ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اسے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ بات فرما رہا ہے جو اس کے فائدے کی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کی مخالفت کی، اس نے اپنی لاجکیں پیش کی، اپنی منطقیں جھاڑنے لگا، اور نہیں جی یا اللہ یہ تو میں سجدہ کروں میرے جیسا، فَإِنَّ مِثْلُنَا، میرے مثل بندہ کھڑا ہو کے اس طرح سے وہ سجدہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس خناس نے کیا کیا؟ اپنے گناہ کو، اپنا الزام جو اس پہ آ رہا تھا، نعوذ باللہ، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف منسوب کرنے لگا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ دعا کی شرائط کو پورا نہیں کرتے اور کہتے پھرتے رب قبول نہیں کرتا، رب تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جی شیطان نے یہی کہا، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے کھڑے ہو کہنے لگا رب بما اغویتنی، یا اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیے نا، یہ با جو ہے نا یہاں پہ یہ سبب کا آ رہا ہے جی، یہ با عوض کا لگا لیں آپ، یعنی کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا نا، اس کا عوض، اس کا بدلہ میں تیرے بندوں سے لوں گا۔ نعوذ باللہ، آدم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، میں اس سے لوں گا بدلہ، اس کے بچوں سے لوں گا بدلہ، بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیں کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ نہ تو مجھے پیدا کرتا ہیں، نہ تو مجھے حکم دیتا، اور نہ میں اس طرح کے کاموں میں پڑتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح کئی احمق جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حضرت آدم موسیٰ علیہ السلام نے جو معراج کی رات آقا علیہ السلام کو بار بار بھیجا تھا نمازیں کم کروانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ حضور ایک بار پھر چلے جاتے، یہ 5 والا بھی معاملہ ختم ہو جاتا، اور یہ کہہ کے پھر کہہ کے لگاتے ہیں، زور زور سے ہنستے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قرب دینا چاہتا ہے اور تم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تم سے بڑا پھر نکما کون ہے یار۔ آقا علیہ السلام نے پتہ ہی کیا فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی کہا کہ حبیب پیارے میری امت 3 نہیں پڑھتی تھی، تو آپ جو ہے نا مہربانی کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے، اور آج بتائیں امت کیا کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی دیکھیں شیطان کھڑا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا نا، لأزینن لہم فی الارض، میں لوگوں کے لیے ہر چیز، دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں، ہر وہ شے جو تیرے راہ سے روکنے والی ہوگی وہ خوبصورت بنا دوں گا، وہ خوبصورت بنا دوں گا، اور ہر وہ چیز جو تیری راہ میں تیری تک پہنچنے والا راستہ آسان کرنے والی ہوگی اس کو میں ان کے لیے بھاری بنا دوں گا، مشکل بنا دوں گا، بدصورت بنا دوں گا۔ آج بتائیں نوکری والا معاملہ لوگوں کے لیے کتنا مزین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا آسان لگتا ہے، یہاں سے نکل کے کتنا سفر کر کے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، قرآن پاک کا درس سننا، نماز پڑھنا، یہ کتنا بھاری لگتا ہے، لگتا ہے بھاری نہیں لگتا، یعنی وہ کام مزین ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، وہ آسان لگ رہا ہے، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا وہ بھاری لگ رہا ہے۔ یہ آفت لے کے بیٹھی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو۔ اور اسی طرح آج آپ دیکھ لیں 4 گھنٹے فلم دیکھتے رہنا وہ آسان ہے ان کے لیے، گھر میں بیٹھ کے 10 منٹ کے لیے قرآن پاک اٹھا لینا یا تسبیح پڑھ لینا درود پاک کی وہ بھاری لگتا ہے۔
یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے والا ہے وہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرنے والا ہے وہ کام ان کے لیے مشکل، بھاری اور بدصورت بنا دیا گیا ہے۔ اگر نہ بتائیں، اگر ان کے لیے یہ کام بدصورت نہ بنا ہوتا تو یہ کام آج، یہ قوم جو ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے لیے بھوکا مرنے کا سبب جانتی، نماز پڑھنے کو وقت کا ضیاع سمجھتی، روزہ رکھنے کو یہ کہتے کہ جناب ہم کو غریب تھوڑی ہیں روزہ رکھیں ہم، بتائیں۔ اس نوبت تک ایسے نہیں پہنچے۔ شیطان نے جو کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے مزین کر دوں گا ہر شے۔ اللہ اکبر۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، نعوذ باللہ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور بِمَا أَغْوَيْتَنِي، وہ باپ بدلے کی آ رہی ہے، میں بدلہ لوں گا ان سے۔ تو بدلہ کیا ہوگا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس کے بدلے میں ان کو گمراہ کروں گا، تیری بارگاہ تک لوگوں کو نہیں آنے دوں گا۔ اور آگے اس کے الفاظ کیا تھے؟ شیطان بھی سمجھتا تھا کہ ہر بندے پر میرا قابو نہیں چلے گا۔ شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے، تیرے مخلص بندے بچ جائیں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ان کو میں قابو نہیں کر سکوں گا۔ بائی بستامی بھی تو ہوں گے، جنید بغدادی بھی تو ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو ہوں گے، شاہ نقش بند حضرت شیخ شہاب الدین بھی تو ہوں گے، حضرت بہاؤالدین زکریا بھی تو ہوں گے، اس طرح کے بزرگ جو ہیں وہ اہل اللہ وہ بھی تو ہوں گے نا، جو مخلصین ہوں گے، جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان تک جو ہے وہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط، یہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، کل آگے جو ہے نا یہ گفتگو طویل ہو جائے گی، کل پڑھیں گے آگے انشاءاللہ عز و جل۔